جو بھائی صاحب بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ہماری جماعت آئے گی اور وہ سارا اور جو بھی ان کے شکوے تھے آپ کے بھی وہی شکوے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. کوئی شکوہ نہیں ہے. کیا شکوہ ہے؟ میں نے کوئی شکوہ ناراضگی بھی نہیں ہے آپ کی. ناراضگی بھی نہیں ہے. میری تو سوچ سے اتفاق نہیں ہے جس کا چناؤ آج پارٹی نے کیا ہے. تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی جماعت ہو جو کم از کم ملک کی بات کر سکے, ملک کے مسائل کی بات کر سکے, آئین کی بات کر سکے, ملک کو آگے بڑھانے کی بات کر سکے. مگر ایک تیسری قوت کی بات ہوتی تھی تو وہ تیسری قوت کہا گیا, بعد میں پتہ چلا جنرل ظہیر الاسلام صاحب اس کے پیچھے تھے. اب ایک چوتھی قوت سیاسی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر بھی لیبل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے؟ سچائی تو یہ نہیں ہے بالکل. لیبل تو جو بھی کوئی لگا سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس وقت فوج کو نہیں روک سکتے کہ آپ سیاست میں نہیں آئیں, لیکن ہم اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں نا کہ ہم ان سے جا کے مدد نہیں مانگے. تو نہ ہم نے ان سے مدد مانگی ہے, نہ انہوں نے ہماری مدد کا محسوس کہا ہے, اندیا دیا ہے. تو ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں. اور اگر میں نے لکھا بھی تھا اخبار میں کہ اگر کبھی حکومت میں آئے تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے ووٹ سے آئیں گے اور کسی ڈیل سے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, مگر اس وقت حل آپ کے پاس کیا ہے؟ چلے ہم آپ کو ایک شیڈو گورنمنٹ سمجھ لیتے ہیں, آپ اپوزیشن میں ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, ہاؤس میں نہیں ہے مگر ویسے تو اپوزیشن میں. حل آپ کے پاس کیا ہے؟ فوراً کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی مرتبہ میں 2008, 9, 10 سے میں سیاست میں ہوں مسلم لیگ کے ساتھ ہی. مرتبہ ہم پاکستان کے لیے آج پریشان ہیں. ٹھیک ہے, ہم کو خدا نخواستہ لگ رہا ہے کہ کس راہ پہ جا رہا ہے, یہ کیا مطلب صحیح راہ پہ نہیں جا رہا. ہم اور میں نہیں اکیلا پریشان ہوں, من حاصل قوم ہم لوگ پریشان ہیں. ہمارے نظام حکمرانی نے ہمارے لوگوں کو فیل کر دیا, ہمارے لوگوں کو مایوس کر دیا, ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. سچی بات ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ یوتھ ہو ہماری, چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ مڈل کلاسز ہوں, ہمارے نظام حکمرانی نے ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نہ بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں, نہ ہم گیس پرووائڈ کر سکتے ہیں, نہ تعلیم دے سکتے ہیں, نہ صحت دے سکتے ہیں, نہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں, نہ روڈ رستہ دے سکتے ہیں, کچھ بھی ہم نہیں دے سکتے. اس نظام حکمرانی کو ہول سیل پھینکنا پڑے گا اور ایک بہتر نظام لانا پڑے گا. یہ سچی بات ہے. اور جو شاہد بھائی نے کہا نا کہ آپ کو لگتا ہے نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت؟ بالکل. دیکھیں 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں ہے, 3.25 سال فیڈریلیشن میں بھی رہے تھے. ٹھیک ہے, نئے عزم کے ساتھ آئے تھے, لوگوں کے ووٹ بھی لے کر آئے تھے, کچھ مسئلے تھے جو بالکل آپ نے آر ٹی ایس کی بات کی, لیکن 10 سال کے اندر کیا کے پی کے اندر تعلیم بہتر ہوئی ہے؟ The answer is no. باقی صوبوں کے اندر بھی تعلیم اچھی نہیں ہے. پنجاب جو کہ بہت اچھا گورنڈ صوبہ ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ, اس میں بھی تعلیم اچھی نہیں ہے. ادھر بھی آدھے بچے جو 10 سال کے ہیں, 5ویں جماعت کے بچے, وہ دوسری جماعت کا میتھ نہیں کر سکتے. بلوچستان میں تو ویسے ہی ایمرجنسی ہے اس وقت. سب سے برا اس وقت سندھ ہے. جی ہاں, 78% بچہ جو ہے 10 سال کا, 5ویں جماعت کا, وہ 11 سال کا, وہ 2 جماعت کا میتھ نہیں کر سکتا. سو یہ برا حال ہے پاکستان کے اندر. تو یہ نظام حکمرانی فیل ہے. یہ یاد اگر جب اس کو آپ یہ سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات ہونی پڑے گی کہ ہم کو کہاں سے کیا لے کر آنا پڑے گا. تو ہم نے کہا گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ چھوٹا کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس کے جو آپ پیسے دے رہے ہیں اس کو آپ بڑھا دیں, لیکن انکم ٹرانسفر تو آپ 1200 ارب روپیہ کریں, 1% جی ڈی پی کم از کم کریں, لیکن آپ باقی چیزوں کو سبسیڈائز نہ کریں, تاکہ جو کرنا ہے آپ کیش ٹرانسفر کریں. آپ کا بجلی کا نظام آپ کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. آپ خطے میں مہنگی ترین گیس, مہنگی ترین بجلی بیچ رہے ہیں اور بری طریقے سے بیچ رہے ہیں. کیا اس وقت کوئی سیاسی حکومت یہ کر سکتی ہے جو مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہ کرنا پڑے گا. اب چوائسز نہیں رہی. سیاسی حکومت کیسے کرے گی؟ اس کے پاس نہ وہ پاور ہے, نہ وہ اختیار ہے, نہ وہ شاید کیوں نہیں ہے, عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. سوالات ہیں, مینڈیٹ پہ بھی سوالات ہیں سر, کریڈیبلٹی کے اوپر بھی تو سوالات. آپ کے کام کرنے میں سوالات ہیں, آپ کے فیصلہ نہیں کر پاتے, آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کیسے کریں گے؟ آپ بھی وزیر اعظم رہے, وہ بھی وزیر خزانہ رہے, یہی مسائل تھے. کیسے کریں گے؟ کمپرومائزز کیسے کریں گے؟ دیکھیں کیسے کریں گے, پہلے بات تو کریں نا. وزیر اعظم کو بات کرنے سے روکا کسی نے؟ کسی پولیٹیکل لیڈر کو روکا کسی نے؟ آج صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ احساس ہی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں. آپ کا نظام مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے, اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. آپ آج کیا, آپ کے مسائل کیا ہوتا ہے؟ آصفہ شرازی بڑی ایماندار افسر ہے جی, بڑی قابل ہے جی, میں اس کو میرے ساتھ وہاں کام کرتے ہیں, اس کو یہاں لگا دو, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کام نہیں, یہ آپ کی ناکامی کی پہلی نشانی ہوتی ہے. تو آپ کم از کم بات تو کریں نا. پارلیمنٹ کیوں ہے؟ سر ایک لانگ ٹرم ایجنڈا بن سکتا ہے کنسنسس کے ساتھ. آپ رکھیں نا ایجنڈا. پرائیویٹائزیشن کس نے روکا ہے؟ آپ کا 460 دن کا پروسیس ہے پرائیویٹائزیشن کا. کس نے روکا ان کو کہ نیا لاء بنا دیں کہ جو
6 مہینے میں پرائیویٹائز ہو جائے 180 دنوں میں. اور کس نے روکا ان کو پرائیویٹائزیشن کرنے کا؟ یہ تو کوئی اس میں نہیں ہے. اگر آپ یہ فیصلے بھی نہیں کر سکتے, اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نیٹ میٹرنگ کا بولتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے مسئلے کو, اور آپ دوسرے دن پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ ڈسکوس کے بورڈز چینج نہیں کر سکتے, آپ 2 دن کے اندر کشمیر میں پریشر نہیں لے سکتے, تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ سر ان کی پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے اوپر یہ گورنمنٹ کھڑی ہے, پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. بالکل خلاف نہیں ہے. کیا آواز اٹھائی پیپلز پارٹی نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف؟ یہ کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, ٹھیک ہے آپ بات کر لیں ان سے, لیکن یہ ہر چیز کو اگر آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے تو کیا وزیر اعظم صرف دورے کے لیے رکھا ہے آپ نے کہ آپ بیرونی دورے کریں صرف؟ تو پھر آپ اگر آپ سے نہیں ہو رہا نا تو ایک بڑا آسان حل ہے, استعفیٰ دے دیں. آپ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے ہوئے, پتہ نہیں ووٹ بھی دیے نہیں دیے, بہرحال کرسی پہ بیٹھے ہیں. کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے, آپ نے مسائل حل کرنے نہیں کر سکتے, استعفیٰ دیں, گھر جائیں, کسی اور کو موقع دیں. یہ سیاست ہوتی ہے. جو کرسی پہ بیٹھے گا وہ آپ کے خیال میں حل کر لے گا؟ یہ تو نہیں جو آئے گا نا, یہ تو نہیں کر سکے نا, نظام کے اندر ہی سارا یہ تو نہیں کر سکے. نظام آپ نے درست کرنا ہے, نظام باہر سے آگے کوئی درست نہیں کرے گا. آپ کی جماعت میں کون کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے تو آپ کے ساتھ؟ پہلے جماعت ہوتی ہے, پھر شخصیات آتی ہیں, ایک سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے, ایک نیریٹو ہوتا ہے, آپ وہ عوام کے سامنے لے کر جاتے ہیں, پھر لوگ شامل ہوتے ہیں. کیا نیریٹو ہے؟ نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے ملک کی بات کرنی ہے, ہم نے آئین کی بات کرنی ہے, ہم نے ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کریڈیبل ہوں, جن کی انٹیگریٹی ہو, جو صلاحیت رکھتے ہوں ملک کے معاملات طے کرنے کی. ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے, جیسے آج پارلیمنٹ ہے, سب میرے بھائی ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دیں کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ جس ملک کی پارلیمنٹ خود ٹیکس ادا نہ کرتی ہو, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ 10% لوگ بھی پارلیمان میں, میں زیادہ نمبر بتا رہا ہوں, جو اپنی آمدن پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, جو اپنے لائف سٹائل کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, جو اپنے اخراجات کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ میری آمدن ہے, اس سے میں اخراجات پورے کر رہا ہوں, تو پھر ان کو کیا حق ہے دوسروں پر ٹیکس لگانے کا؟ ان کو کیا حق ہے حکمرانی کا؟